ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں، لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا جی وہ اوورسیز وہ جی ڈیول نیشنل ہے، وہ یہ عہدہ نہیں لے سکتا اور وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا، ہر دوسرے دن عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے، اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے۔ عمران خان تبدیلی کے لیے اقتدار میں لائے گئے تھے اور الحمدللہ اپنا وعدہ پورا کر کے وہ ہر طرف تبدیلی لے آئے ہیں۔ اکثر تبدیلیاں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ مثلاً پرانے پاکستان میں صرف اپوزیشن احتجاج کیا کرتی تھی، وہ اسمبلی امور چلانے نہیں دیتی تھی، لیکن حکومت صبر سے کام لے کر منت ترلا کر کے پارلیمنٹ کو خوش اسلوبی سے چلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اب حکومتی اراکین اسمبلی کے اندر سیٹیاں بجاتے، نعرے لگاتے اور ہلڑ بازی کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح پرانے پاکستان میں ہر ایشو پر ہر وزیر ایک سی رائے دیا کرتا تھا، کیونکہ پارلیمانی نظام میں ہر وزیر کی رائے حکومت کی رائے سمجھی جاتی تھی۔ تاہم نئے پاکستان میں وزیر اعظم پارلیمنٹ کے فلور پر کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، ان کے وزیر خارجہ نہ ان کو شہید کہتے ہیں اور نہ دہشت گرد، وہ خاموشی اختیار کر کے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں، لیکن وزیر اطلاعات جو حکومت کے ترجمان بھی ہیں اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ گویا جتنے منہ اتنی پالیسیاں۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟ پرانے پاکستان میں کشمیر کو سب سے زیادہ اہم اور سنجیدہ ایشو سمجھا جاتا تھا اور کشمیر سے متعلق ہر منصب سنجیدہ ترین اور بڑے قد کے لوگوں کے سپرد کیا جاتا تھا، لیکن نئے پاکستان میں کشمیر کی وزارت علی امین گنڈا پور کے سپرد ہے، جن کو یہ بھی علم نہیں کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں ہے یا نہیں۔ انہیں یہ تک علم نہیں کہ عالمی عدالت انصاف کیا ہے اور کہاں واقع ہے، حتیٰ کہ ٹی وی پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو نواز شریف نے بھگا دیا ہے۔ کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟ پرانے پاکستان میں جب کسی وزیر مشیر کی نااہلی ثابت ہو جاتی تھی تو پھر اس کی مستقل چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن نئے پاکستان میں کچھ عرصہ بعد اس کو دوبارہ اس سے اہم وزارت مل جاتی ہے۔ مثلا اسد عمر کو ہٹا کر عمران خان نے عملی ثبوت دیا کہ وہ اس منصب کے لیے نااہل ہیں، لیکن چند ماہ بعد ان کو دوبارہ اور اس سے بھی اہم یعنی پلاننگ کی وزارت دے دی، جس طریقے سے اسد عمر کو بے توقیر کر کے رخصت کیا گیا۔ اگر پرانے پاکستان کے باسی ہوتے تو زندگی بھر پھر اس وزیر اعظم اور اس حکومت کے قریب بھی نہ جاتے، کیونکہ پرانے پاکستان میں شرم و حیا بھی ہوا کرتی تھی۔ جب اسد عمر کو ہٹایا گیا تو اگلے روز جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک تجزیہ کار نے تجزیہ کیا کہ اسد عمر اس بے عزتی کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے، لیکن اس طالب علم نے رائے دی کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے اور اسی تنخواہ پر کام کریں گے، کیونکہ عمران خان اور ریاستی سرپرستی کے بغیر وہ یونین کونسل کے رکن بھی نہیں بن سکتے۔ بدقسمتی سے میری وہ رائے درست ثابت ہوئی اور کچھ عرصہ بعد منت ترلا کر کے انہوں نے دوبارہ وزارت حاصل کر لی۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟ اسی طرح پرانے پاکستان میں غیر ملکی شہری ایم پی ایم این اے بھی نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ پاکستانی قانون میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی شہریت کے حامل لوگ اسمبلی، سینٹ یا پھر صوبائی اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے۔ لیکن عمران خان نے نصف درجن امریکی اور برطانوی شہریت کے حامل افراد کو سرکاری مناصب دیے۔ پرانے پاکستان میں دوست عرب ممالک کا اقامہ رکھنا بھی ناقابل معافی جرم تھا۔ ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو دوست عرب ملک کے اقامہ کی بنیاد پر نااہل کر دیا گیا، جبکہ خواجہ آصف اور احسن اقبال کے خلاف صرف اس بنیاد پر عمران خان غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف برطانیہ اور امریکہ کی شہریت کے حامل لوگوں کے ذریعے امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، ایران اور اسرائیل جیسے ممالک کے ساتھ حساس معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ 5th جنریشن وار اور سائبر وار کا دور ہے، اور یہ کہ پاکستان اس وقت ان محاذوں پر حملوں کی زد میں ہے، لیکن غیر ملکی شہریت کی حامل ایک خاتون کو لا کر ہمارے ہاں ڈیجیٹلائزیشن کے معاملات ان کے سپرد کیے گئے۔ پرانے پاکستان میں کوئی وزیر اعظم ایسا کرتا تو پاکستان کے اصل حاکم انہیں سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کر کے باہر پھینک چکے ہوتے، لیکن نئے پاکستان میں اس کا نوٹس ہی نہیں لیا جا رہا۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟ پرانے پاکستان میں اگر کسی حکومتی عہدیدار کو کسی الزام کے تحت فارغ کیا جاتا تو پھر اس کے معاملات کی تحقیقات بھی ہوتی، لیکن یہاں افتخار درانی کو ایجنسیوں کی رپورٹس کی بنیاد پر فارغ کیا گیا، لیکن آج تک قوم نہیں جانتی کہ انہیں فارغ کیوں کیا گیا۔ قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ انیل مسرت وزیر اعظم کے آگے پیچھے کیوں نظر آتے تھے اور پھر کیوں غائب ہوئے۔ ندیم بابر کو غیر ملکی شہریت کے باوجود مشیر کیوں بنایا گیا تھا اور کیوں فارغ کیا گیا۔ پرویز مشرف، نواز شریف اور زرداری کی حکومتوں میں مزے لوٹنے والے یوسف بیگ مرزا کو حکومتی عہدہ کیوں دیا گیا۔
پھر انہیں کیوں فارغ کیا گیا اور اب ایک بار پھر وہ بغیر سرکاری نوٹیفیکیشن کے کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر میڈیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ پرانے پاکستان میں گرمی میں بجلی کی قلت ہوا کرتی تھی اور سردی میں گیس کی، لیکن نئے پاکستان میں ہم نے سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھی اور اب گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں وزیر مشیر بتا رہے ہیں کہ نواز شریف حکومت نے پاور پلانٹس لگا کر اتنی زیادہ بجلی پیدا کی ہے کہ اگلے 10 سال بھی ان کو پوری طرح استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن دوسری طرف پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب کیا یہ معمولی تبدیلی ہے؟